الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. آپ لوگ تھوڑا سمٹ کر کے اور بیٹھے ہیں، پیچھے جگہ خالی ہے، باہر لوگ جو ہیں اندر آ کر کے بیٹھے ہیں. ابھی جگہ ہے بائیں طرف ادھر. محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، ہم لوگ رمضان المبارک کے ایک مہینے کی تربیت حاصل کر کے ابھی باہر آئے ہیں. یہ ایک مہینے کا کورس تھا، ایک نصاب تھا، ایک تربیتی اور تعلیمی موقع تھا ہمارے لیے. اب اس کورس کو پورا کرنے کے بعد، اس نصاب کو پڑھنے کے بعد اور اس وقفے کو گزارنے کے بعد ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنا امتحان لینا چاہیے کہ ہم کہاں تک کامیابی حاصل کر سکیں. کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر، چاہے اسکول ہو، مدرسہ ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، وقفے سے طلباء کا امتحان لیا جاتا ہے. کبھی ہر مہینے میں کہیں امتحان ہوتا ہے، خاص طور سے چھوٹے پیمانے پر جو پرائمری وغیرہ کے درجات ہوتے ہیں، کہ ہر ایک مہینے پر بچے کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک مہینے میں اس بچے نے جو کچھ پڑھا تو اس میں کتنا وہ کامیاب رہا، اس نے کتنا سیکھا اور اس کے اندر کیا کمی رہی کہ اس کو دور کیا جائے.
اس طرح ہر مہینے پھر 3 مہینے پر ایک تھوڑا بڑے پیمانے کا امتحان، پھر 6 مہینے پر ایک اور 6 ماہی امتحان، پھر سال بھر پر ایک سالانہ امتحان۔ اور امتحان کا مقصد ہی صرف یہی ہوتا ہے کہ تاکہ اسی روشنی میں ہم نتیجے کا اندازہ لگا سکیں کہ کیا کھویا، کیا پایا، کیا سیکھا اور کیا نہیں سیکھا۔ تو ہم نے جو یہ 1 مہینے کا کورس کیا، 1 مہینہ عبادت اور ریاضت میں گزارا، تو اس کا بھی ایک مقصد، اس مقصد کو ہم اپنے اندر تلاش کریں کہ کیا وہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں۔ جس مقصد کے لیے یہ موقع ہم کو دیا گیا تھا، وہ مقصد ہمارے اندر آیا یا نہیں آیا۔ عبادتیں جتنی ہیں، ایک تو وہ بندے کو اللہ سے جوڑتی ہیں، بندے کو اللہ سے ملاتی ہیں، اور دوسری طرف بندے کے اخلاق اور کردار کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ صرف عبادت اجر و ثواب کے لیے ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں۔ روزے کا یہی معاملہ دیکھ لیجئے، روزے کی فرضیت جہاں بتلائی گئی تو اس کا مقصد بھی بتایا گیا، کیا لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، تم ایک صاف ستھری زندگی گزار سکو۔ کہ جو بندہ پورے دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اپنی جنسی خواہشات کو دبا کر کے رکھتا ہے، تو وہ اس پابندی سے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا اس نے۔ اب اس کو چاہیے کہ اپنی پوری زندگی کے اندر کسی طرح کی پابندی کو نافذ کرے، جو من میں آئے کھائے، جو من میں آئے نہ کھائے، نہ من میں آئے نہ کھائے، ایسا نہیں۔ حلال و حرام کی تمیز کرے، جائز و ناجائز میں فرق کرے، کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا ہے، اسی سب چیز کا نام تو تقویٰ ہے۔ اسی روزے کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے بھوک پیاس برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ بندہ جھوٹ سے پرہیز کرے۔ اگر بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ اس امتحان میں ناکام ہوا۔ جھوٹ پر عمل کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اس کا مطلب کہ امتحان میں اٹھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو جو ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ خالی پیٹ کا روزہ رکھنا مقصد نہیں، پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ انسان کے اخلاق میں، اس کے کردار میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے سوائے بھوک پیاس کے اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے کتنے قیام اللیل کرنے والے، تراویح تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے رت جگہ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کہ روزے کا بھی ایک مقصد ہے، اور تراویح تہجد قیام اللیل کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد وہی ہے کہ انسان کے اخلاق اور کردار کے اندر تبدیلی آئے۔ اگر یہ تبدیلی نہیں آتی تو سمجھیے کہ ایک روٹینی عمل ہے، جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آیا رمضان گیا رمضان، آیا رمضان گیا رمضان، 2500 رمضان ہماری زندگی میں آئے چلے گئے، لیکن جیسے تھے ویسے، کوئی تبدیلی نہیں۔ کم سے کم ہر رمضان کے بعد ہم اپنے اندر، ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر ایک تبدیلی سے پیدا کر لے
ہر رمضان کے بعد ایک تبدیلی، ایک غلطی کی اصلاح کر لے، ایک غلط عادت کو سدھار لے، تو اب سوچئے کہ کتنی تبدیلیاں اس کے اندر آ جائیں۔ لیکن جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی رمضان کے بعد رہیں، تو پھر گویا کہ ایسے رمضان سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں۔ ایسے رمضانیوں کے لیے جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کی ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے، پہلے زینے پر چڑھے تو کہا کہ آمین، دوسرے زینے پر چڑھے تو کہا کہ آمین، تیسرے زینے پر چڑھے تو کہا کہ آمین۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ تھا، آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 3 مرتبہ کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اس دوران اور 3 بد دعائیں دی، اور مجھ سے کہا کہ آپ ان بد دعاؤں پر آمین بولیں، تو میں نے آمین کہا۔ ان میں سے ایک بد دعا صرف میں ذکر کرتا ہوں جو رمضان سے متعلق ہے۔ وہ بد دعا یہ تھی کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا، غور کیجیے گا، کہیں ہمارے اوپر تو یہ بد دعا نہیں فٹ ہو رہی ہے، جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اس کے باوجود اپنی بخشش نہیں کروا سکا، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ بد دعا کس نے دی؟ جبریل علیہ السلام نے، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ آمین کہیے۔ تو دیکھیے کہ روزے دار کے لیے، روزے دار رمضان پایا لیکن رمضان کا جو مقصد تھا وہ مقصد نہیں حاصل کیا، رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی اپنے یعنی اس کے مطابق اس نے زندگی نہیں گزاری، اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، اپنے آپ کو اس لائق نہیں بنایا کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں اس کی بخشش ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اگر اس لائق نہیں بنایا تو بڑا بے توفیق انسان ہے، ایسا شخص پر دعا کا مستحق ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر رمضان کا اثر تلاش کرنا چاہیے، عبادتوں کا اثر تلاش کرنا چاہیے، ٹٹولنا چاہیے کہ اس رمضان سے ہم نے کیا سیکھا۔ اگر کوئی 4 وقت کا نمازی ہے 5 وقت کا نمازی بن جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور وقتوں میں آتے ہیں فجر کی نماز نہیں، کم سے کم رمضان میں پورے 1 مہینہ وہ پابندی سے فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ اسی سلسلے کو وہ جاری رکھ لے، ایک تبدیلی اس کی زندگی میں آ گئی۔ کوئی سرے سے نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، ایک تبدیلی اس کے اندر آ گئی۔ کوئی منشیات کا گٹکا، زردہ، خیمے، تمباکو، بیڑی، سگریٹ کا عادی ہے، رمضان میں اس سے پرہیز کرتا ہے، وہ اسی سلسلے کو آگے بڑھا دے۔ یہ نقصان دہ چیزیں ہیں، انسانی صحت کے لیے کینسر کا سبب بنتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے وہ عہد کر لے کہ جیسے میں نے رمضان بھر پابندی کی، جیسے رمضان بھر میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا روزے کی حالت میں، ویسے ہی میں آگے بھی ان سب چیزوں سے پرہیز کروں۔ تو کہنے کا مطلب کہ اس طرح سے ایک چیز بھی اگر بندہ چھوڑتا جائے، ایک غلطی کی بھی اصلاح کر لے جائے، تو اس کی زندگی میں بڑا انقلاب آ جائے۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ خاص طور سے قرآن کا اور رمضان کا گہرا تعلق ہے۔ اسی مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا تھا۔ یہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، ہر لفظ پر ایک نیکی، صرف پڑھنے پر عمل کرنے، اصل مقصد تو عمل کرنا ہے، لیکن صرف اس کے الفاظ پڑھنے پر بھی ہر لفظ پر ایک نیکی، اور ہر نیکی 10 نیکی کے برابر، بے شمار اجر و حساب، بے شمار اجر و ثواب ہے۔ لیکن اسی تلاوت کے بارے میں آپ دیکھیے کہ کہا گیا ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے، نہ پڑھنے والوں کو نہیں کہا گیا، قرآن پڑھنے والے کتنے ایسے ہیں کہ جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید وہ غلط پڑھتے ہیں اس لیے قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ نہیں، یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اس کی تشریح اہل علم نے اس طرح کی ہے کہ قرآن پڑھتا ہے انسان،
اسی قرآن کے اندر مثلا یہ کہا گیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ اور یہ قرآن بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، تو اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوئی کہ نہیں؟ وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، اور وہ خود جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن پڑھنے والے پر قرآن لعنت دیتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا الا لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، وہ خود اپنی زبان سے وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ تو قرآن کے الفاظ کو دہرانا، قرآن کی تلاوت کرنا بڑا اچھا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے اس کو بھی تو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس کو نہیں سمجھا، صرف زبانی تلاوت کر کے رہ گئے، تو یہ قرآن گویا کہ ہمارے لیے ایک وبال جان ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القرآن حجت لک علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ قرآن تمہارے حق میں گواہ بنے گا یا تمہارے خلاف گواہ بنے گا۔ اگر قرآن کو پڑھ کر کے اس کو اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارے تو تمہارے حق میں گواہی دے گا، لیکن ایک طرف قرآن بھی پڑھ رہے ہو، ایک طرف قرآن کی تعلیمات کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ یہ قرآن تمہارے خلاف ہی گواہی دے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی جتنی عبادتیں ہیں میرے بھائیوں، ہر ایک پر غور کریں گے آپ کو تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ انسان کے اخلاق اور کردار اور اس کے عادات و اطوار میں تبدیلی پیدا کرنا ایک اہم مقصد ہے عبادت ہے۔ نماز لے لیجیے، نماز کی عبادت سب سے زیادہ جس عبادت سے سابقہ رہتا ہے، یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز بندے کو جہاں اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، وہیں پر یہ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا اثر یہ ہے ہونا چاہیے، نماز کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ بندہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچے۔ نماز کا تقاضا ہے، اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی اور برائی کے کام میں بھی لت پت رہتا ہے، تو اس کا مطلب اس کی نماز روح سے خالی ہے، اس کی نماز بے اثر ہے۔ نماز کے اندر نہیں کوئی گڑبڑی ہے، اس پڑھنے والے کے اندر گڑبڑی ہے، ورنہ نماز کی تو تاثیر ہی یہی ہے کہ بندے کو برائی بے حیائی سے روکے۔ لیکن اگر بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور برائی بے حیائی سے رکتا نہیں ہے، تو یہ اس کے اندر خرابی ہے، اس کے اندر کمی ہے کہ اس نے اپنی نماز کو اس لائق ہے۔ نماز گویا کہ صرف اس نے اٹھنے بیٹھنے کا نام سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ نماز جو ہے اور بھی کچھ تقاضا کرتی ہے بندے سے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس سے اس چیز کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار چیزیں ایسی ہیں، چار عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی بندے کے اندر ہیں تو وہ پکا منافق ہوگا۔ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اور جس انسان کے اندر کوئی ایک عادت ان چار میں سے، چاروں عادتیں نہیں، کوئی ایک عادت ہے اگر اس کے اندر، تو گویا اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے جب تک وہ چھوڑتا نہیں۔ نفاق، منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں جو صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہے، دل سے اس کے اندر، دل کے اندر ایمان نہ ہو، تو اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چار عادتیں اگر کسی بندے کے اندر پائی جاتی ہے تو سمجھو کہ پکا منافق ہے، اور اگر چاروں نہیں کوئی ایک عادت ہے تو وہ منافقوں والی ایک عادت ہے اس کے اندر جب تک چھوڑتا نہیں۔ وہ چار چیزیں کیا ہے؟ اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا، جیسا کہ اس سے پہلے والی حدیث میں بھی تھے، آپ نے سنا، جھوٹ بہت بڑی برائی ہے۔
اور اس کے پیچھے ڈھیر ساری برائیاں آتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص بات کرتے جھوٹ بولتا ہے تو یہ نفاق کی ایک علامت ہے۔ دوسرا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کر جاتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ تیسری خصلت، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کسی سے کوئی معاہدہ کرتا ہے، کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے تو اس میں بھی خلاف ورزی کر جاتا ہے، بدعہدی کر جاتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر کسی سے اس کی تو میں بھی تو بری باتیں بولتا ہے، لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کرتا ہے، فحش زبان استعمال کرتا ہے۔ یہ چار عادتیں کسی بندے کے اندر ہیں تو چار کی چاروں ہیں تو پکا منافق۔ اصل چیز اس میں کیا ہے، آگے ایک دوسری روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ، اگرچہ یہ بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نماز روزہ سب کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے، لیکن اگر یہ چار خصلتیں، چار عادتیں اس کے اندر ہیں تو اس کے نماز روزے کے باوجود وہ منافق ہے، نماز روزے کے باوجود اور اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ منافق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز روزے کے بھی کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے یہی ہیں کہ اس کے اثرات بندے کے اخلاق پر، اس کی زبان پر، اس کے کردار پر ہونے چاہیے۔ وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، معاہدہ شکنی نہ کرتا ہو، لڑائی جھگڑے میں بیہودہ باتیں نہ بولتا ہو۔ اگر یہ سب کام بھی کرتا ہے، روزہ نماز بھی کرتا ہے تو اس کے روزے نماز سے گویا کہ اس نے کچھ فائدہ نہیں حاصل کیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام چیزوں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ وہ حرام چیزوں سے بچنا، چاہے جس درجے کا بھی حرام ہو، حرام چیزوں سے بچنا یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی عبادت کا تقاضا یہی ہے کہ ایک بندے کے اوپر اس عبادت کا یہ سب ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد ہمیں اپنے اندر یہ سب چیزیں تلاش کرنا چاہیے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا امتحان لینا چاہیے۔ ویسے ہی جیسے اسکولوں کے اندر، مدرسوں کے اندر ایک مہینہ، ہر ایک مہینے 2 مہینے پر ان کا بچوں کا، طلبہ کا امتحان لیا جاتا ہے کہ اس نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں کتنا اس نے سیکھا، کتنا سمجھا، یا اس کے اندر کیا کمی ہے۔ تو اس 1 مہینے کے کورس کے بعد ہمیں بھی، ہم میں سے ہر شخص کو تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس 1 مہینے کے کورس سے، اس 1 مہینے کی عبادت و ریاضت سے میرے اندر کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی، میرے اندر ان عبادتوں کا کوئی اثر نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور اگر نظر آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ نظر آنے کی ایک شکل یہ ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ عبادتوں کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ ہے، عبادتوں کے قبول ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ بندے کو اس کے بعد ہی عبادت کی توفیق ملے، بندے کو اس کے بعد یہ عبادت کی توفیق ملے تو یہ اس کی سابقہ عبادت کی قبولیت کی ایک دلیل ہے، ایک علامت ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان بھر جو ہمارے اندر تبدیلیاں آئی رہتی ہیں، رمضان ختم ہوتے ہی ایک ایک کر کے سب رخصت ہو جاتی ہیں، نمازیں چھوٹ گئی، اچھے اخلاق، اچھے عادات یہ سب چھوٹ گئے، گویا کہ ہمارے ایک طرح سے یہ علامت ہے کہ ہماری یہ عبادتیں ضائع ہو گئی، ہم نے ان عبادتوں کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنا جائزہ لینے، اپنا محاسبہ کرنے کی وہ توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس حدیث میں کہ آپ نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اتدرون من المفلس، کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ مفلس، پھکڑ، قلاش کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے بیچ ہم تو مفلس اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ ساز و سامان نہ ہو، وہی مفلس ہے، وہی پھکڑ ہے، وہی قلاش ہے. آپ نے کہا کہ المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد قذف ھذا وشتم ھذا، کہ میری امت کا مفلس، میری امت کا پھکڑ وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا، قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یعنی سب نیکیاں ہوں گی، لیکن دوسری طرف اس کا حال یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر اس نے کسی پر ناجائز تہمت لگائی ہوگی، دنیا میں کسی کے ساتھ گالی گلوچ کی ہوگی، دنیا میں کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، دنیا میں کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، دنیا میں کسی کے ساتھ پٹائی کی ہوگی. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چیزیں بھی اس کے اندر ہیں. ایک طرف اس کے پاس نماز، روزہ، صدقہ، خیرات بھی ہے، دوسری طرف بندوں کے تعلق سے اس کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے. لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، قتل اور لوگوں کا ناحق مال کھانا، گالی گلوچ کرنا، بیجا تہمت لگانا، یہ سب برائیاں بھی اس کے اندر ہوگی. تب کیا ہوگا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا دنیا کے اندر، ان مظلوموں کے گناہ اٹھا اٹھا کر کے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کر کے ان مظلوموں میں بانٹے گا. اس کی جو نیکیاں ہیں روزہ نماز کی شکل میں، تو وہ نیکیوں کو ان مظلوموں کو دے گا، کیونکہ قیامت کے دن سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. جس نے دنیا کے اندر ظلم کیا ہوگا تو اس کا بدلہ اس کو چکانا پڑے گا. تو اس کی جو نیکیاں ہیں روزے نماز کی شکل میں، وہ نیکیاں ان مظلوموں کے اوپر تقسیم کی جائیں گی. اگر برابر میں معاملہ ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نیکیاں ختم ہو گئی اور مظلوموں کے حقوق بھی باقی ہیں تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کے گناہ اٹھا کر کے اس شخص کے اوپر لاد دے گا. نیکیاں تو پہلے ہی ختم تھی اس کی روزے نماز والی، مزید یہ کہ اب صرف گناہ اپنے بچے تھے، اب ان مظلوموں کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں آ جائیں گے. تو اب ظاہر بات ہے کہ اب اس کے یہاں گناہ ہی گناہ ہیں، تو فطرح فی النار، اب وہ جو ہے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. کون؟ جس کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سب ظلم اس کے یہاں بھی پائے جاتے تھے، تو وہ نماز روزہ اس کو جہنم سے نہیں بچا سکے. میرے بھائیوں اور بہنوں، عورتوں کو بھی اس پر توجہ دینی چاہیے. انہیں بھی اپنے اخلاق و کردار کے اندر، اور انہیں بھی اپنے روزے کے اثرات اور عبادتوں کے اثرات اپنے اندر تلاش کرنے چاہیے. مردوں کو بھی تلاش کرنے چاہیے، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، بزرگوں کو بھی عبادتوں کے اثرات اپنے اندر تلاش کرنے چاہیے. اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. خاص طور سے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں اگر ہم نے اپنے اندر تبدیلیاں نہیں کی تو پھر اللہ سے کس منہ سے ہم اللہ سے مدد مانگیں گے، کس منہ سے ہم اللہ سے دعائیں کریں گے جبکہ ہمارے حال کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی پڑی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تو ایک شرط ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد رکھو گے میں تم کو یاد رکھوں گا. اگر ہم بھول گئے اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی فکر نہیں ہوگی کہ ہم کس وادی میں جا کے برباد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے برے انجام سے محفوظ رکھے، ہمیں عبادتوں کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین. اللہم فرج ہم المہمومین ونفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر المعسورين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك طرفة عين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.